حلت و حرمت کی کچھ پرواہ نہیں باقی رہی، ٹھوس کر مردار پیٹوں میں نہیں لیتے ڈکار، لاف زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا، ہے زباں میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چمار۔ یہاں یہ حال ہے کہ مکے اور مدینے میں دشمن گھس گیا ہے، ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ امر واقعہ ہے اور اتنا ہولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر۔ ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوذ اس عالم اسلام پر ٹھونسنے کی ایک نہایت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے، دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کلیتاً مٹھی میں آ چکا ہے سعودی عرب کے، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ کے ممالک، ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دے کر اسلام امریکن طرز پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں۔ اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب 100% امریکہ کی غلامی میں ہے۔ تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور 100% ان کی مٹھی میں ہو۔ اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کی مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا۔ ان کی انٹرنل پالیسی، ان کی فورن پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسی، ان کے تمدن، ان کے معاشرے پر 100% اس وقت یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور وہ ٹھونسی جاتی ہیں۔ ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر ایل سلواڈور وغیرہ ان ممالک میں سازشیں کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا، ان کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکے اور مدینے کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آواز مکے اور مدینے سے پھوٹے گی، سارے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے، ہم اس کے غلام 100% سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے۔ اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکے اور مدینے سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایک باز گشت ہے آواز کی، جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں۔ اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہایت ہی خوفناک ایک سازش چلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، انا للہ، ہم ایجنٹ، اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بیچارہ وہ ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جو کھلا ایجنٹ ہیں ان کی غلامی کے اندر دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے۔ اتنی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر کیا ہو گیا عقلوں کو؟ یعنی آپ غور کریں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف آج پاکستان کی موجودہ حکومت ایک لمحہ کے لیے نہیں جی سکتی۔ 100% زیاد صاحب لٹکے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، افغانستان کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے بالکل یوں مٹھی میں بند ہیں۔ اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے؟ امریکہ چاہتا تو مارشل لا کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے۔ یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا، احتجاج کیا، ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی شرارت ہے یہ ساری، اب پتہ چل جائے گا جب مارشل لا ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں، اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ہاں یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جو پیکج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی، اس میں اس 8th امینڈمنٹ میں یہ شامل کیا، اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اسلام کا ہمدرد سچی جماعت یہ ہے، ان کی طرف توجہ رہے گی تو
सऊदी अरब की साजिशों की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी। उनको हीरो बनाकर पेश करना अमेरिका के मफाद में है और आलम इस्लाम पर उसका नफूज जरूरी समझा गया है। इस वक्त यही हो रहा है। अब बताएं, इस जमात अहमदिया को निकाल दें बीच में से थोड़ी देर के लिए, ये जो इत्तेहाद सलासा है इसको तोड़ के दिखाएं कहां मेरी बात झूठी है। क्या यह वाकया है कि नहीं कि सऊदी अरब की मौजूदा रजीम 100% अमेरिका के गुलाम है, और क्या यह वाकया है कि नहीं कि अमेरिका 100% यहूद का गुलाम है। इन दावों को तोड़ें तो मेरी बात टूटेगी, वरना नहीं टूटती। इसलिए ऐसी रजीम का आलम इस्लाम पर कब्जा जो यहूद के पंजों में जकड़ी हुई हो, उससे गाफिल होना और फिर इस्लाम की मोहब्बत का दावा करना, ये मुझे समझ नहीं आती है कैसी बात है। ये राबितों के खिलाफ है। इसीलिए अजाब जिसको कहते हैं यही होता है, अपने हाथ का बनाया हुआ। आलम इस्लाम ने सोचा ही नहीं कभी कि हम देखें दुश्मन हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहा होगा, क्या क्या इकदाम कर रहा होगा। इंटेलिजेंस उनकी हमारे अंदर घुसी होती है, हम अपनी कोशिश नहीं करते कि उनके अंदर आदमी भेजें, वहां से पता करें कि क्या साजिशें हो रही हैं। नतीजा निकला है कि घरों के अंदर दाखिल हुआ रूहानी घरों में दाखिल हो गया दुश्मन, और अभी तक बेहिस हैं। जिस तरह एड का वायरस डिफेंस सिस्टम के अंदर डूब जाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा करे ऐसा वाकया ना हो, लेकिन करीब करीब वैसा पहुंच गया है। लाइफ फोर्सेस जो दिल का मुकाम रखती हैं, जो बुनियादें रखती हैं जिंदगी की इबादत की, उनके करीब तक तो दुश्मन पहुंच गए। तो ये जो शक्ल है इसको आप इलाही अजाब के नाम पर पेश करें तो मुझे इसलिए पसंद नहीं कि फिर भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसी उम्मत की जिंदगी से सारी दुनिया की जिंदगी वाबस्ता है। इसलिए मैं ये पसंद नहीं करता कि ये लफ्ज बोलूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी शामत अमाल का अजाब है जिसको कानून कुदरत फिर जारी करती है और उसमें रहम नहीं किया करती।